کی فطرت میں نہیں ہے۔ خربوزہ ہو، ککڑی ہو، کچھ اور ہو، اور آم کا درخت دو پتیاں نکلے گی تو اوپر کو رخ ہوگا۔ کذرٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اپنے نال پر کھڑا ہو گیا پودا، اب سال ہر سال لے کر وہ جوان ہوا، اب اس میں پھل لگ رہا ہے، اب وہ پھیلے گا۔ جب اوپر سے پھیلتا ہے سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے۔ حضور نے 10 برس تک مکے سے باہر قدم نہیں نکالا، وہیں کام کیا، وہیں کام کیا، وہیں کام کیا۔ کوئی تبلیغی جماعت نہیں بھیجی، کوئی وفد مبلغین کا نہیں بھیجا، کوئی کسی کو خط نہیں لکھا۔ بھائی اپنے گھر میں اگر کچھ نہیں کر سکے تو باہر کیا کر رہے ہو تم؟ فزیشین ہیل تھائی سیلف۔ ہاں، مدینے میں آنے کے بعد آپ نے عرب کے اندر وہاں بھی آپ نے کبھی کوئی تبلیغی جماعت نہیں بھیجی، نوٹ کر لیجئے۔ یہ کیا ہوتا تھا کہ کچھ قبیلوں والے کہتے اب آپ کی بات پھیل گئی، شورا ہو گیا، آپ اپنا کوئی آدمی بھیجیے جو ہمیں بتائے آپ کا دین کیا ہے۔ تب آپ بھیجتے تھے اصحاب صفہ میں سے، اور ان میں سے 2 واقعات بڑے ہی دل دوز ہوئے ہیں۔ 70 صحابہ کو انہوں نے شہید کیا، بلایا تھا تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے۔ بئر معونہ کا واقعہ، جس کے بعد حضور نے پھر لعنت کی ہے، اور جو دعا ہوتی ہے فجر میں مانگی جاتی ہے، جو دعا جو نازلہ قنوت نازلہ، وہ اسی موقع پر، اے اللہ ان کے گھروں کے اوپر پتھراؤ کر، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، یہ ساری دعا اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ بلایا دعوت دے کر، محمد اپنے آدمی بھیجو۔ بڑے پھیلے ہوئے قبیلے تھے کہ یہ وہاں جا کر آپ کے دین کی تعلیم دیں، ہم جاننا چاہتے ہیں، اور سب کو شہید کر دیا۔ ایک آدمی لاشوں میں پڑا ہوا زخمی بچا ہے، اس نے باہر آ کر اطلاع دی حضور کو کہ وہ سب کے سب شہید کر دیے۔ جو صدمہ آپ کو ہوا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کہ آپ نے کوئی تبلیغی جماعت نہیں بھیجی۔ دیکھیے ایک مشنری ورک ہے عیسائیوں کا، پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا، ان کے سامنے کوئی نظام قائم کرنا تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہمارے تبلیغی بھائی ہیں، پھیل کتنے رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے، لیکن کسی ایک گاؤں میں بھی وہ نظام تو قائم نہیں ہوا۔ کم و بیش 80 برس ہونے کو آ رہے ہیں، 70 تو ہو ہی چکے، ایک گاؤں میں وہ دین قائم نہیں ہوا۔ یہ تبلیغی انداز ہوتا ہے، پھیل رہا ہے پھیل رہا ہے پھیل رہا ہے۔ مشنری اور ہمارے تبلیغی بھائی۔ انقلابی کیا ہوتا ہے؟ بولشویکس نے رشیا کے اندر پہلے انقلاب برپا کیا، پھر انقلاب پھیلتا ہے بعد میں۔ پہلے انقلاب ایک ملک میں آتا ہے، پھر وہ حکومت کی سطح پر پھیلتا ہے۔ رشیا کا انقلاب 1917 کا پورا ایسٹرن یورپ کو جو ہے اس کے اندر پھر آ گیا، چائنا آ گیا، لیٹن امریکہ آ گیا، کہاں کیرلا، کہاں بنگال، وہاں پر کمیونسٹوں کی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو وہ اپنے ملک کے اندر نقاب قائم کی۔ حضور کا طریقہ انقلابی تھا۔ جب عرب میں اس طرح کی تکمیل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اب آپ نے خطوط بھیجے۔ ان میں سے ایک شخص نے، جو شرحبیل بن عامر غسانی تھا، جو قیصر کی جانب سے بلقاء کا گورنر تھا، اس نے حضور کو جو گئے تھے ایلچی، ان کو قتل کر دیا۔ یہ جگہ وجہ بن گئی کہ پھر غزوہ موتا حضور نے 3000 آدمیوں کا لشکر تیار کر کے بھیجا۔ مقابلہ وہاں ہو گیا 1 لاکھ سے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم یہاں مقابلہ کریں یا نہ کریں، یہ تو بڑا 3000 1 لاکھ، اور 1 لاکھ اور قیصر ذرا سے فاصلے پر یروشلم میں 1 لاکھ لشکر اور لے کر موجود تھا، تو گویا کہ 2 لاکھ سے مقابلہ تھا۔ لیکن سب نے یہ کہا کہ ہمیں تو شہادت چاہیے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، ہم فتح کے نہیں ہیں۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی ہمیں سمجھانے کے لیے، تمہارا مطلوب و مقصود فتح نہیں ہے، شہادت ہے۔ لہذا وہاں پر وہ جنگ جو ہے، تینوں سپہ سالار جو ہیں حضور نے نام لے کر مقرر کر دیا تھا۔ پہلے زید ابن حارثہ تھے، پھر وہ شہید ہو گئے۔ جعفر طیار تھے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ ابن رواحہ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد ابن ولید، سیف من سیوف اللہ، جو احد کی شکست کا ذمہ دار تھا، جو عارضی شکست ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا، حضور نے کہا تھا تم اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بنو گے۔ جب وہ ایمان لائے تھے فتح مکہ سے قبل، تو اپنی تلوار پیش کی تھی حضور، اب آپ کی خدمت میں۔
اب یہ اللہ کے دین کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کسی بڑے ہی یوں سمجھیے کہ اسٹریٹجک انداز میں وہاں سے لشکر کو نکال کر لے آئے۔ اس کے بعد حضور نے اب اعلان کیا اب لشکر جائے گا ہمارا، اور ہر صاحب ایمان پر فرض ہے کہ نکلے، کیونکہ جنگ چھڑ گئی سلطنت روما کے ساتھ، اب برمڑا ہمیں مقابلہ کرنا ہے سلطنت روما، اور اٹ واز دی سپریم پاور آف دی ٹائم۔ دو سپریم پاورز تھی، روما اینڈ ایران، کیونکہ رومیوں کے ایک آدمی نے ہمارے ایلچی کو قتل کیا ہے، اور یہ گویا کہ ڈکلریشن آف وار ہے، ایلچی کا قتل۔ تو آپ نے اعلان کیا، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ آپ نے اعلان کیا کہ ہمیں روم سے مقابلے کے لیے جانا ہے، تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ شدید ترین گرمی کا موسم، قحط کا عالم، اب فصل تیار تھی کھجور کی، طے یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نکلنا ہے۔ 30,000 کا لشکر لے کر آپ گئے ہیں تبوک، 30,000 دی بگیسٹ آرمی which was commanded by Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his lifetime۔ تبوک میں پہنچ گئے سلطنت روما کی سرحد کے اندر، وہاں موجود تھا ہرقل، سامنے نہیں آیا۔ وہ میں اس باب کو چھوڑ چکا ہوں کہ خطوط پر کیا رد عمل کس کس کا ہوا تھا، جب آپ شوق پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں آپ سیرت کی کتابوں میں آپ کو تفصیل سے مل جائیں گی، اور رحیق المختوم میں خاص طور پر مطالعہ کیجیے۔ بہرحال ہرقل پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا معاملہ یہی ہے کہ چھری خربوزے پر گرے تب بھی خربوزہ کٹے گا، اور خربوزہ چھری پہ گرے تب بھی خربوزہ کٹے گا۔ نبی کے ساتھ مقابلہ کر کے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ He didn't come forward۔ حضور وہاں مقیم رہے، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، ان کو حریف بنایا، تو واپس آ گئے۔ پھر لشکر جیش اسامہ تیار تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ بین الاقوامی مرحلہ جو تھا اس دین کی اقامت اور دین کے غلبے کا، اس کا بھی آغاز حضور نے بنفس نفیس کر دیا تھا۔ لہذا جب آپ کا انتقال ہوا ہے جیش اسامہ تیار کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی میرے نوٹس تو ابھی ہیں، لیکن یہ کہ اب آپ کی ہمت بھی اور میری ہمت بھی جواب دے گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک ہمارا مضمون مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہوتا یہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ خلافت راشدہ ہوئی، کہاں سے کہاں تک دین پہنچا، دریائے جیہوں سے لے کر اور اٹلانٹک اوشن تک۔ پھر ایک بڑا فتنہ ہوا یہودی کا شروع کیا، عبداللہ ابن سبا کا، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی کا سارا دور خلافت خانہ جنگی میں گزر گیا، 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے ختم ہوئے۔ وہ جو تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ موشن ٹوٹ گیا، اور اسلام کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ مسلمانوں کا عروج رہا، لیکن خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد سے گریجولی اسلام کا زوال شروع۔ زوال اپنی انتہا کو پہنچا ہوا آج پوری دنیا میں 1 انچ نہیں ہے جہاں ہم دکھا سکیں کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام۔ مسلمان ہے، 1.5 بلین ہے، بلکہ ابھی میں نے کہیں پڑھا 1.56 بلین، 1 ارب 56 کروڑ مسلمان ہیں۔ 30-30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، 30-30 لاکھ عمری ہوتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں رمضان میں۔ 25-25 ہزار کا یہاں پر شہر آباد ہو جاتا ہے اعتکاف کا۔ مذہب ہے، مذہب ہے، مذہب، دین نام کی شے کہیں نہیں، 1 انچ پر نہیں۔ یہ زوال ہے اسلام کا۔ البتہ اس دور میں مسلمانوں پر 2 عروج آئے، 2 زوال آئے۔ پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت، سلطنت عباسیہ، عظیم ترین دنیا کی سلطنت، لیکن یہ ملوکیت تھی، یہ خلافت نہیں تھی۔ پھر ان کا زوال ہوا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے پہلی پٹائی صلیبیوں کے ہاتھوں ہوئی، اور دوسری بہت بڑی پٹائی تاتاریوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 85 لاکھ مسلمان قتل کیے ہیں تاتاریوں نے، پورا خراسان، افغانستان، پورا ایران، پورا عراق، اعلیٰ عراق تہس نہس۔ پھر دوسرا عروج آیا، ترک اسلام لے آئے۔ The second rise of the Muslim Ummah was under the leadership of the Turks.
ترکان تیموری ہندوستان میں جنہیں ہم مغل کہتے ہیں، ترک ہیں یہ، ترکان تیموری، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی، دی گریٹ آٹومان امپائر، پورا مغربی ایشیا، پورا شمالی افریقہ، اور کتنا بڑا رقبہ جو ہے مشرقی یورپ کا ان کے تحت تھا، گریٹسٹ امپائر۔ پھر اس کا بھی زوال آیا، 400 سال خلافت ان کے پاس رہی، 1924 میں خلافت ختم ہوئی، سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، اور تمام ممالک بکھر گئے، منتشر ہو گئے، بیلکنائزیشن کا لفظ آج کل بولا جاتا ہے، یہ ٹرکی کی ڈس انٹیگریشن کے لیے ہے۔ بیلکان سٹیٹس یہ ساری کی ساری ترکوں کی تھی، آل دی بیلکان سٹیٹس، یہ کوسوو ہو اور یہ چچنیا، یہ کوسوو اور اس سے پہلے بوسنیا، یہ کیا ہے، البانیہ، یہ سب ترکوں کا علاقہ ہے، ترکوں کی حکومت تھی۔ اب تاریخ جہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، ایک اپورڈ رائز ہے، اب اسلام کا بھی اب نشرت ثانیہ ہونے والی ہے، اور امت کی نشرت ثالثہ ہونے والی ہے۔ امت ایک دفعہ عروج اور زوال کے بعد دوسری مرتبہ عروج اور پھر زوال، تو اب اگر ہوگی تو وہ نشرت ثالثہ ہوگی، اور ہونی ہے، اور دین کی نشرت ثانیہ ہوگی۔ دین اس زوال کے بعد سے لے کر آج تک جہاں پہنچا ہے، اب دنیا میں پھر دین آئے گا، لیکن اس کے لیے آپ میری کتاب خلافت کی حقیقت اور اس کے عصر حاضر میں اس کے کیا خد و خال ہوں گے، اس کا نظام کیا ہوگا۔ ہم نے پہلے دن جب یہاں پر لیکچر شروع ہوئے تھے، نوید خلافت کتاب سے آپ کو تقسیم کیا تھا۔ وہ خلافت آنی ہے، لیکن آئے گی کیسے؟ آئے گی محنت سے، مشقت سے، جد و جہد سے، کوشش سے، قربانیوں سے، جان اور مال کو قربان کرنے سے آئے گی، دعائیں کرنے سے نہیں آئے گی، محض تبلیغ کرنے سے نہیں آئے گی، محض علمی کام کرنے سے نہیں آئے گی، سیاست کی طرف سے تو آنے کا امکان ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الیکشن کے ذریعے سے نہیں آئے گی۔ اس کے لیے آپ کو میتھڈالوجی سیرت محمدی سے لینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ میں بار بار کہتا ہوں، میری کتاب پڑھیے، منہج انقلاب نبوی سمجھیے وہ کیا تھا، وہ فلسفہ کیا تھا، بار بار میں آپ کو روک کر بتا، یہاں یہ فلسفہ ہے، یہاں یہ فلسفہ ہے۔ جنگوں کا آغاز کیا، کیوں کیا، کیا سبب تھا؟ یہ آئسولیشن، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیٹ آف مکہ، ان چیزوں کو سمجھیے اس انداز سے۔ اس انقلابی عمل، جذبہ بہت ہے، جذبے کی کمی نہیں ہے، عمل کا راستہ دیکھیے، آگے آئیے، آگے بڑھیے۔ میتھڈالوجی لینی پڑے گی سیرت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صرف وعد و نصیحت سے، نہ صرف تبلیغ سے، نہ الیکشن سے، اور نہ یہ جو ہو رہا ہے اس وقت، جو جہاد ہو رہا ہے، جماعت بنی نہیں، تربیت ہوئی نہیں، یہ تو رد عمل ہے۔ امریکہ نے جو ظلم کیا اس کے خلاف رد عمل ہے، رد عمل ہو رہا ہے، کوئی جسٹیفیکیشن ہے تو رد عمل کا ہے۔ جب ڈرون ان کے آتے ہیں، ان کے لوگوں کو مارتے ہیں، ایک آدمی پکڑا جاتا ہے وہ کہ جو مطلوب ہے، باقی 15-20 جو مرتے وہ کون ہیں؟ ایک مدرسے میں جب حملہ کیا تھا، میزائل مارا تھا، 80 بچے جو مارے گئے تھے، ان کے جو ہے کوئی بھائی بند، کوئی چچا باپ ہے کہ نہیں ہے؟ ان میں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ پاکستانی فوج کے خلاف لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ کہ تم تو بن گئے مرسنریز امریکہ کے، تم نے امریکہ کی جنگ کو لا کر افغانستان سے پاکستان میں داخل کرا لیا۔ بہرحال یہ حالات بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، لیکن جب تک سانس تب تک آس۔ لیکن اس کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ طے کرنا میرا جینا مرنا اب اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ اس کے لیے جماعت تلاش کیجئے، ہم تنظیم اسلامی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں شریک ہوں، ہمارے دست و بازو بنے، ہمارے ساتھی بنے، ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ مل کر کام کریں۔ یہ بیس ہمارا اگر براڈ ہوگا، ہم کوئی کسی خودکش بمبار کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، اس سے یہ کام نہیں ہوگا۔ غصہ کو تھوڑا سا آپ نکال لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے ہوگا کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ موسٹ ڈیسائسو معاملہ وہ پیسو ریزسٹنس کا تھا، جو 12 سال حکم رہا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔
بہرحال میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.